آپ نے بہتان تلاشی کی ہے, آپ نے کردار کشی کی ہے. اقرار صاحب یہ آپ کو جواب دینا ہوگا کہ ابھی آنے والے دنوں میں اقرار صاحب جو ہے وہ پلانٹڈ ویڈیوز بیان بھی دیں گے, لڑکی نقاب پر کھڑی ہوگی اور وہ کہے گی کہ جی میں وہاں کام کرتی تھی, میرے اندر خطیب صاحب نے یہ کیل ڈالے, میں ٹرک کرتی تھی. اور یہ مسجد آپ 14 فروری کو آئے تھے, اس کے بعد آپ نے ویڈیو میں یہ اعتراض کیا تھا کہ یہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے. بلال کتب پوچھ رہا ہے کہ وہاں کیا غیر شرعی کام ہوتا ہے, کہ وہاں نماز ہی نہیں ہوتی, مسجد ہی نہیں ہے. کسی کو گرانے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں کہ آپ دین کا استعمال کرتے ہوئے. السلام علیکم جی, میں ہوں طارق بزمی. یہ اس وقت جہاں پر موجود ہوں نا, یہ عوام تو دیکھ رہی ہے, لیکن خصوصی طور پر آنکھوں پہ اینک لگا کے اقرار الحسن صاحب آپ دیکھیے. یہ میرے بالکل عقب میں یہ ممبر ہے, آپ یہ دیکھیے, اور یہ مسجد کا مصلی ہے, یہ مسجد ہے. اور یہ مسجد آپ 14 فروری کو آئے تھے, اس کے بعد آپ نے ویڈیو میں یہ اعتراض کیا تھا کہ یہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے. یہاں پر مسجد بھی ہے اور باقاعدہ بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. یہ یہاں پر 5 وقت جو ہے وہ نماز ہوتی ہے. یہ اوپر دیکھ لیں کہ فجر 6 بجے, ظہر 1:30 بجے, عصر 4:45 بجے, مغرب 6 بجے کے 6 منٹ پہ, عشاء 7:45 پہ اور جمعہ 2 بجے. یہ مطلب میں حیران ہوں کہ آپ کسی کو گرانے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں کہ آپ دین کا استعمال کرتے ہوئے تہمتوں پہ تہمتیں لگا رہے ہیں. غیبت کا یہ گناہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ پڑھیں اقرار صاحب, کہ غیبت یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھائی کی غیر موجودگی میں, مسلمان کی غیر موجودگی میں آپ اس پہ الزام لگائیں یا آپ اس کی برائی کریں تو یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے. اور آقا نے فرمایا کہ جو غیبت کرے گا وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا, مردہ بھائی کا. اور بہتان جو ہے وہ اس سے بڑا گناہ ہے, غیبت سے بھی بڑا. غیبت یہ ہے کہ اس میں برائی ہو لیکن آپ نے اس کی غیر موجودگی میں کی ہو, اور بہتان یہ ہے کہ اس میں وہ برائی نہ ہو اور آپ اس کے باوجود اس پہ الزام. آپ نے بہتان تلاشی کی ہے, آپ نے کردار کشی کی ہے. اقرار صاحب یہ آپ کو جواب دینا ہوگا کہ یہ 14 فروری کے فوراً بعد صرف 14 دن کے اندر, آج 28 ہے, یہ ڈبل فلور جو ہے وہ مسجد, یہ وہ اوپر دیکھیں فرسٹ فلور اس کا ہے, یہ گراؤنڈ فلور ہے, یہ بن گیا, اور بیسمنٹ جہاں پہ لائبریری بھی موجود ہے اور یہاں پہ دینی تعلیم بھی ہوتی ہے. امین میرے ساتھ آیا, امین جو ہے وہ بھی صحافت سے وابستہ ہے. امین کیا کہتے ہو دیکھ کے یہ تمام تر الزامات اور یہ تمام تر باتیں, اور پھر اس کے بعد یہاں پہ حقائق, اور پھر یہاں پہ آ کے کسی سے بات ہی نہیں کی کہ اس کو شفا ملی کہ نہیں ملی. اچھا دیکھیں طارق بھائی, ابھی رات کا تقریباً 1 بج گئے, مسجد میں ہم کھڑے ہیں, تو سب سے پہلے تو اقرار بھائی کا یہی جھوٹ پکڑا گیا کہ یہاں پہ کوئی شرعی کام نہیں ہوتا. بلال کتب پوچھ رہا ہے کہ وہاں کیا غیر شرعی کام ہوتا ہے, کہ وہاں نماز ہی نہیں ہوتی, مسجد ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں مسجد بھی ہے, 5 وقت نماز بھی ہو رہی ہے, اور باہر میں نے یقین مانے پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ دیکھے ہیں, شفا یاب جو ہوئے ہیں وہ لوگ دیکھے ہیں. تو جو وہ مقصد لے کے آئے تھے میرا خیال ہے وہ نہیں پورا ہوا نا. مطلب وہ لوگوں کو, انہوں نے انڈیویجول لوگوں سے باتیں نہیں کی, وہ آئے تھے یہاں. میرا خیال ہے کہ جو خطیب صاحب تھے ان کی عزت اچھالنے کے لیے, ان کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں, غلط لفظ ہے, منجی میں ٹھوکوں گا جس طرح وہ کہتے ہیں جی, سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے مقصد میں پورا نہیں ہو سکے. وہ تمام چیزیں یہاں پہ آن ریکارڈ ہے. میں حیران ہو گیا, عقل کام نہیں کرتی یہاں پہ, سائنس کام نہیں کرتی. فالج کے مریض سے میں نے بات کی ہے, ایک مفتی صاحب تھے, پنڈی سے آئے ہوئے تھے, تو وہ کلمہ بھر کے کہہ گئے کہ مجھے فالج جو ہے میری پوری باڈی پیرالائز تھی, تو آج کہہ رہے ہیں میں 5 نمبر اور یہ دیکھ لیں میں اٹھ کے بیٹھوں. تو عقل جو ہے یہاں پر کام نہیں کرتی. اور جو یہ شف ان کا مخصوص جو انداز ہے جو پھونک مارنے کا, اس پہ تنقید ہو رہی ہے. اسی پھونک سے یہاں پہ ہزاروں لوگوں کی شفا ہو رہی ہے. اور رات کے دیکھیں 1 بج گیا, لوگ لائنوں میں, ابھی ہزاروں لوگ, آپ بھی گواہ اس بات کے, بالکل گواہ, ہزاروں لوگ اس وقت جو لائنوں میں کھڑے ہیں, دم ہو گیا ہے. وہ کھڑے کیوں کہ مصافحہ کرنے کے لیے. یہ ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے پیر کا, مریدوں کا اپنے پیر کے اوپر. اور اقرار صاحب جو ہے وہ بدقسمتی سے یہ مرید اور پیر کا جو ہے نا یہ یقین اور جو ان کا رشتہ ہے وہ توڑنے کے لیے آخری حد تک گئے ہوئے ہیں. اور ابھی میں آپ کو مسجد میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, بڑی دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کہ ابھی آنے والے دنوں میں اقرار صاحب جو ہے وہ پلانٹڈ ویڈیوز بیان بھی دیں گے. لڑکی نقاب پر کھڑی ہوگی اور وہ کہے گی کہ جی میں وہاں کام کرتی تھی, میرے اندر خطیب صاحب نے یہ کیل ڈالے, میں ٹرک کرتی تھی. امین صاحب وہ بتائیں, میں اس ویڈیو کا ذکر کر چکا ہوں, اور میں اقرار صاحب کو یہ ویڈیو میں کہہ بھی چکا ہوں کہ جو اسلامیہ یونیورسٹی کا سکینڈل تھا, جو آپ نے ایجنسی کی رپورٹس لی تھیں, وہ
کس ایک بندے ہی کے چیز، ذریعے لی تھی؟ میں نے چوری سلیم صاحب ہے میرے دوست ہیں، اے آر وائی کے نمائندے ہیں بھاولپور میں. اقرار صاحب نے چونکہ وہاں پر جو ہے وہ اناؤنس کر دیا اپنا بڑک مار اور دی. وہ رپورٹ ہمارے پاس کتنے دن پہلے کی تھی؟ سر 3 سال پہلے کی تھی میرے پاس. 3 سال تو پہلے. آپ سے میں نے مشورہ کیا کہ یار وہ سلیم مجھ سے مانگ رہا ہے، اب کیا کریں، میرے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو آپ نے کہا دے دیں. اور بالکل اقرار بار بار یہ ویڈیو ایک کر رہے ثبوت تھے. ملا تھا اس یونیورسٹی والے معاملے میں اقرار، تو وہ میری رپورٹ تھی. اور وہ رپورٹ کس سال کی تھی؟ وہ رپورٹ مجھے ایگزیکٹ میرے خیال ہے 2022 کی تھی یا 21 2021 کے آخر کی. 21 کے آخر کی. اچھا، اور اس میں انہوں نے سب سے بڑی فاش غلطی اقرار صاحب نے کیا کی تھی کہ یہ کس ایجنسی کی رپورٹ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ایم آئی کی ہے، جبکہ وہ آئی ایس آئی کی رپورٹ تھی. میرا سورس بھی آئی ایس آئی کا تھا، مجھے دینے والے بھی آئی ایس آئی کے تھے. تو مطلب اس نے ایک ہی پروف وہ ملا تھا. اس معاملے میں خطیب صاحب والے معاملے میں میں کبھی یہاں نہیں آیا. میں مسجد میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے شعور، اپنی عقل اور اپنی جو دانائی رب نے دی ہے اس کے مطابق یہاں پہ. چلے میں یہاں اقرار صاحب کو ایک اور چیلنج کر دیتا ہوں. اقرار صاحب یہاں پہ آئیں، اسی مسجد میں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے نا میں اقرار صاحب کا انٹرویو کروں گا. اقرار صاحب آپ یہاں پہ آ جائیں تصوف کے معاملے پہ. وہ آگ لگا رہے ہیں، اقرار صاحب وہ آگ لگا رہے ہیں. میں مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ وہ آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو بجھانے کی شاید ہمیں سکت بھی نہیں ہے. جو فرقہ وارث کو وہ آگ دے رہے ہیں، اب آگ ان کے اپنے گھر میں یہ گھستی نظر آ رہی ہے. مجھے سوشل میڈیا چیک تو کریں، اس کے لوگ باپ تک پہنچ گئے ہیں کہ اس کے والد صاحب جو ہے جرمنی میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، پرانی ویڈیو لے کے آ رہے ہیں، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر مار رہا ہے. تو آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ بالکل صحیح. یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے. ابھی تو نہیں بنی مسجد، 2 دن میں تو نہیں بنی، 4 دن. دیکھیں اتنی بڑی سہیل کلیا صاحب کے بارے میں تو کہتے ہیں نا وہ تو ان کے بندے ہیں. یہ تو ان کا بندہ نہیں، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اقرار صاحب آپ کی تھوڑی بہت عزت رکھی اور رپورٹ جو ہے وہ چودھری سلیم صاحب کو بھیجی، انہوں نے آپ کو بھیجی. وہ کرتے کیا؟ وہ کہتے ہیں جی ان کے جو چیلے ہیں، پیر صاحب کے چیلے ہیں. تو میں اقرار صاحب جو آپ کے جو چیلے ہیں، جو آپ کے سوشل میڈیا پہ فین فالوئنگ ہے، وہ لوگ جب ہم آپ سے رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ ہم پہ بھونکتے ہیں. وہ ہم پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے چیلے ہیں، وہ ہمیں گالی دے رہے ہیں، دھمکیاں لگا رہے ہیں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، تو وہ بھی تو آپ کے چیلے ہیں نا. تو خدا کے لیے یہ بد امنی کا ماحول جو آپ ذاتیات کے لیے، اپنے ویوز لینے کے لیے اور اپنے چند ذاتی مقاصد، میں ایک دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں اقرار پر جان لٹانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس آستانے پر بہت سے لوگ ہیں جو ان پر جان لٹا دیں گے. بلا شبہ جی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اقرار صاحب اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ کے چلے گئے ہیں. جس طرح سے امین صاحب بتا رہے تھے، دیکھیں اس وقت ہم مسجد میں کھڑے ہیں یار. مطلب ایک مسجد کا بھی تقدس ہوتا ہے. انسان، ہم بحیثیت مسلمان اس جگہ کے اوپر انسان کوئی جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے، یہ بات سچ ہے کہ میں نے جب کہا تھا کہ اگر آپ یہ کریں گے، یہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو میں مخالف سمت میں کھڑا ہوں گا. مجھے فخر ہے کہ میں خطیب حسین علی، آپ مسجد میں کھڑے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں خطیب حسین علی سچ کے ساتھ کھڑا ہوں. یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں یار، رپورٹر کا کام نشاندہی کرنا ہوتا ہے. آپ کی تو زندگی گزر گئی نا. دیکھیے آپ نے رپورٹ کر دی، ایئر وائی نے 2 مرتبہ چلائی، 2 مرتبہ ریپیٹ چلائی، آپ نے 24 گھنٹے ہیڈ لائن میں چلائی. ابھی کوئی کسر باقی ہے اور فرق نہیں پڑا اس آستانے میں. ایک مطلب وہ فرق ایک الگ چیپٹر ہے. دیکھیں میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، نشاندہی کرنا کام ہے نا یار. آپ تو ذاتیات پہ اتر آئے ہیں، آپ اپنی زبان دیکھیں نا. آپ ہمیں بھی مجبور کر رہے ہیں کہ ہم نا مطلب اس طرف جائیں. دیکھیے اگر آپ نے خریدنا شروع کر دیا تو بہت مشکل ہو جائے گی آپ کو. یقین جانے نکلنا محال ہو جائے گا. وہ جو بچے جن لوگوں کو آپ کی اصلیت کا نہیں پتا، اقرار صاحب اگر ہماری تربیت بادشاہ نے کی ہے کہ آپ خاموش رہیں، جب ہماری اگر زبان کو مل گئی نا اجازت، یقین جانے نہ تو پھر آپ کا رہ جائے گا ماضی، نہ آپ کے والد گرامی کا رہ جائے گا، نہ آپ کی جائیدادیں رہ جائیں آپ گی. اقرار کے ماضی سے بخوبی واقف ہیں. سر میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں نا، کچھ تو مجھے اندازہ ہے نا. دیکھیے میں جس کے لیے کام کرتے ہوتے ہیں نا، بندہ اس کی خبر بھی رکھتے ہیں، اپنے بوس کی خبر تو پھر رکھتا ہے نا. دیکھیے ہم ایک اندھا، اگر میں اس وقت بادشاہ سرکار کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے باہوش و حواس، تو یار ہم نے کچھ دیکھ کے کیا. اگر میں نے اس کو دیکھا تو اس کے لیے کام کیا ہے، فرض برداشت کی، میرا پورا خاندان رہا. یا کہ ہم نے فائٹ نہیں کی، کیا ہم نے علاقے کی آواز نہیں بنے؟ میں نے تو دوسرے شہر میں جا کے بھی کی چیزیں. لیکن یہ بات ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ رپورٹرز جو صحافی حضرات ہیں اسپیشلی، مجھے بتائیں کوئی ایسے بھی ہوتا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا آپ زبان درازی کیے جا رہے ہیں، کیا اس کا نام صحافت ہے؟ مجھے کسی کتاب میں دکھا دیں یار. خدا کا خوف کرے، ایک آدمی پوری رات لوگوں کے لیے باتیں سنتا ہے اور آپ اس کے اوپر کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. اگر یہ صحافت ہے نا تو میں رج گیا جی صحافت نوں دیکھن تو بھی. اور دوسری گل جو سب سے اہم ہے، مجھے لگتا ہے جس طرح سے اس نے میرے پیر خانے کو شف کہا، میں آج مسجد میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، اے اللہ پاک مجھے معاف کرنا، یہ قسم خدا کی اف ہے. میں اس کو آج کے بعد اقرار الحسن نہیں کہوں گا، میں اسے اف کہوں گا. اقرار الحسن کا نیا نام ڈال دیا آپ نے. جی میں نے اس کا نام رکھ دیا آج.
इंशाल्लाह हमारे जितने भी हों जो हमसे प्यार करते हैं, सीधी बात है, वो इसे उफ उफ कहें। ठीक है जी, ये मस्जिद है और ये मस्जिद एक रात में नहीं बनी। इस मस्जिद को आपको दिखाता हूं कि ये कितनी खुली मस्जिद बनाई गई है और इसके साथ साथ नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी जो है वो भी बनाई गई है। और मैं हैरान हूं किस एतमाद के साथ सर आपने इकरार भाई, किस एतमाद के साथ, इकरारुल हसन साहब, किस एतमाद के साथ आप ये बात कह गए कि यहाँ पे तो कोई मस्जिद नहीं है, यहाँ पे तो कोई बच्चे तालीम हासिल नहीं करते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पे दीन की खिदमत नहीं हो रही। मैं हैरान हूँ, आप खिदमत किसको कहते हैं? खिदमत सिर्फ वही है जो आप कर रहे हैं। ये मस्जिद है और यहाँ से इकरारुल हसन साहब की जो दूसरी बात है वो झूठी बिल्कुल साबित होती है। तारिक बज़्मी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।